अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 5 के पंच में आज फिर से 5 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा डिटेल्स आपको पता चल सकें। तो आज के वीडियो की जो हाईलाइट्स हैं, जो रन डाउन है, वो आपको बताती चलूँ कि सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है मौलाना तारिक जमील के हवाले से कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसकी क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पर आपके साथ मैंने शेयर करनी है खबर जनाब अली के पाकिस्तानी मर्दों ने औरतें बनना शुरू कर दिया है और बहुत बड़ी तादाद में मर्द जो हैं वो औरतें बन रहे हैं। पाकिस्तानी मर्दों ने जब से औरतें बनना शुरू कर दिया है तब से शेख रशीद बहुत ज़्यादा परेशान है और क्या है इसकी सदाकत खबर की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक शौहर ने सियालकोट में अपनी बीवी से सिर्फ इस बात का मजाक किया जो कि हकीकत नहीं था कि मैंने दूसरी शादी कर लिया और उसके बाद बीवी ने खुद को फंदा लगा लिया और उसके पीछे का असल राज जो था वो उसके कज़न ने खोला है। वो क्या कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आज के वीडियो में चौथी खबर जो आपके साथ शेयर करूंगी जनाब अली, वो ये है कि जो भी कोई फेसबुक इस्तेमाल करेगा उसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है ये आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही आपको एक और खबर बताऊंगी जनाब, वो है कि 80 साला खातून के घर पे घुस के 2 नौजवान लड़कों ने उस खातून की आबरू रेजी की, बदफेली की और अल्लाह माफ़ करे कि बूढ़ी औरत के साथ ये सलूक किया। फाइनली वो दोनों लड़के पकड़े गए हैं। उनका जनाब क्या मामला और माजरा है वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पाकिस्तानी मर्दों ने अपनी जिन्स तब्दीली की दरख्वास्त जो है वो नादरा में जमा करवाना शुरू कर दी है, जिसमें वो लोग अगर मर्द हैं तो वो खुद को औरत के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तकरीबन 16,500 अफराद की इस वक्त दरख्वास्तें जो हैं वो नादरा के पास पड़ी हुई हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सर पकड़ के बैठी है, बहुत परेशान है। नादरा की तरफ से जो बताया गया है अब तक का डाटा वो ये है कि 2018 के बाद से लेकर अब तक 2021 तक 28,723 अफराद मर्द हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दीली की दरख्वास्त जो है वो दी है नादरा को। इस हवाले से ईवान बाला के अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद के पूछने पर शेख रशीद ने अपना जो तहरीरी बयान है वो वहाँ पर जमा करवाया और ना सिर्फ जमा करवाया बल्कि उसमें उन्होंने एक और चीज़ का इंकशाफ किया जिसमें शेख रशीद ने बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान 12,154 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को मर्द के तौर पर रजिस्टर करवाना है और तकरीबन अब तक 28,723 मर्द ऐसे हैं जिन्होंने खुद को औरत के तौर पर रजिस्टर करवाना है और सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो खुद को ख्वाजा सराही थे और ख्वाजा सराही खुद को जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अब ख्वाजा सराहों की बात तो अलग है, उनकी तो समझ में आती है, लेकिन मर्द अपने आप को औरतें और औरतें अपने आप को मर्द जो हैं वो साबित करने पे तुले हुए हैं। तो इस हवाले से जो शेख रशीद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और शेख रशीद ने जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं उनको अपने तहरीरी बयान में ये भी बताया है कि जो नादरा होता है उनके पास दरख्वास्तें तो आ जाती हैं लेकिन वो किसी की जिन्स तब्दीली के हवाले से सर्टिफिकेट कभी भी जारी नहीं करता और रिकॉर्ड में जो अगर तिबी वजूहात हों तो उसकी बिना पे ज़रूर रिकॉर्ड में तब्दीली की जा सकती है कि अगर कोई लड़का था तो वो लड़की बन गई कुदरती तौर पे तो फिर रिकॉर्ड में तब्दीली कर दी जाती है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी मर्दों को ऐसा क्या हो गया है। पहले तो मर्द के लिए गाली समझा जाता था कि अगर आप उसे कहते थे कि तुम औरत हो या उसे कहा जाता था कि तुमने चूड़ियाँ पहन ली हैं, लेकिन अब तो मर्द खुद ये सब करवा रहे हैं। जिन्स तब्दीली के पीछे उनका क्या मकसद है ये मेरी समझ से बाहर है। ये जो खबर थी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन इस हवाले से अगर आपको कुछ समझ है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है उन्हीं में से जो 28,000 मर्दों ने अपनी दरख्वास्तें दी हुई हैं, हो सकता है उनमें से कोई मुझे सुन रहा हो तो मुझे असल वजह बता दे। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर सियालकोट के अंदर एक इलाका है, वो इलाका मैंने देखा हुआ भी है। उस जगह का नाम है जी कोटली लोहारा। वहाँ पे लव मैरिज हुई थी 5 साल पहले एक खातून की और ख़ातून का नाम फौजिया है और उनके जो शौहर हैं जनाब उनका नाम है रमज़ान और शौहर जो है वो दुबई में होते थे और वहाँ से रमज़ान ने फौजिया को फ़ोन करके सिर्फ एक मजाक, एक प्रैंक किया। प्रैंक में उसने अपनी बीवी से कहा कि वो दूसरी शादी कर चुका है, लेकिन जो फौजिया थी उसने फ़ोन बंद करते ही इस बात को अपने दिल पे ले लिया
اور اس کے بعد اس نے خود کو پھندا لگا کے اپنی جان لے لی۔ اب اس کیس کے حوالے سے کچھ اور تفصیلات سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت اس کے شوہر نے رمضان نے اس کے ساتھ مذاق کیا، اس کے بعد وہ فون بند کر کے کسی اور کام میں بزی ہو گیا، جبکہ جو اس کی بیوی ہے وہ لگاتار اپنے شوہر کو کالز کرتی رہی، اور شوہر کیونکہ کہیں بزی تھا یا وہ پرینک کر رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کا فون نہیں اٹھایا، اور کیونکہ اس نے اپنی بیوی کا فون نہیں اٹھایا اور کیونکہ بیوی نے اس کو میسج کیا کہ جناب اگر تم نے مجھے جو بھی سچائی ہے 5 منٹ کے اندر نہ بتائی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب اس میں اس کے شوہر کی نیگلیجنس تھی یا اس کی کہیں بزینس تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو جواب نہیں دے پایا، تو بیوی نے خود کو پھندا لگا دیا، ایسا کہنا ہے اس کے ساس و سر کا۔ لیکن بعد میں اب اس کا ایک کزن ہے جو منظر عام پر آیا ہے، جس کی مدیت میں دراصل مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کے کزن کا یہ کہنا ہے، اس کا یہ الزام ہے، اس مقدمے میں اس نے ساس و سر کو مینشن کیا ہے، کہا ہے کہ ساس و سر کی وجہ سے اس کی جو بہن ہے، کزن سسٹر ہے، وہ ماری گئی۔ کیوں کہ جب شوہر نے یہ مذاق کیا، پرینک کیا، تو اس کے بعد جو ساس و سر ہیں ان کو اپنا بدلہ لینے کا یاد آیا کہ ٹھیک ہے اس نے چھوڑ تو دینا ہی ہے، تو انہوں نے ہماری بہن کو اس طرح سے مار دیا ہے۔ تو اب جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میری نظر میں وہ عورت جو ہے وہ بہت ہی اس نے بڑی بے وقوفی کی کہ اگر اس کے شوہر نے ایسی کوئی حرکت کی بھی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جا کر یا کسی طریقے سے اس چیز کی کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اتنے جذباتی ہماری قوم ہے کہ ایک شوہر نے ایک پرینک کال کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ پرینک کال ہے، لیکن اپنی جان لے لینا کہاں کی جو ہے عقل مندی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ نے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ہے۔ لوگ طارق جمیل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اوپر ایک خبر روٹیٹ کر رہی تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہے۔ جیسے یہ خبر مولانا طارق جمیل کے آفیشلز یعنی جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچی تو ان لوگوں کو بڑا شدید دکھ بھی ہوا۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی ٹیم نے وہاں سے آ کر نہ صرف ٹویٹ کیا، نہ صرف میسیجز کیے، بلکہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اس چیز کو اپڈیٹ کیا اور کہا کہ جن پیجز کے اوپر آپ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، اور خدا ان کو جو نا ہدایت دے جو اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ بخیر و عافیت ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، لیکن میری سمجھ سے واقعی باہر ہے کہ لوگ اس طرح کی فیک خبریں اچانک سے کیوں پھیلا دیتے ہیں، کسی کو بھی مار دیتے ہیں، کسی کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ویسے سوشل میڈیا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹینشن سیک کرنے کا بڑا بیسٹ طریقہ ہے، اور اٹینشن سیکر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرنے سے باز کبھی بھی نہیں آتے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر، جو بھی کوئی فیس بک استعمال کرے گا اس کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ پڑے گا۔ اس خبر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ سان فرانسسکو یعنی کہ امریکہ کے اندر رہتا ہے، اور ویسے وہ امریکی نژاد بھارتی شخص ہے، اور وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہے، اور وہاں پر جناب اس کا نام ہے منیش سیٹھی۔ تو منیش سیٹھی نے ایک اشتہار دیا اخبار میں جس میں اس نے یہ کہا کہ میں کئی گھنٹے روزانہ جو ہے فیس بک پہ رہتا ہوں، استعمال کرتا رہتا ہوں، اور مجھے اب فیس بک استعمال کرنے کی ایڈکشن ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو میرے پاس جو ہے وہ پر اور کے حوالے سے، یعنی میں اس کو ہر گھنٹے کے بعد پیسے پے کروں گا، اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جب بھی میں سوشل میڈیا استعمال کرنے لگوں، جب بھی میں فیس بک کو استعمال کرنے لگوں، وہ میرے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارے تاکہ میں اس چیز سے باز رہوں، کیونکہ بار بار مجھے تھپڑ پڑتا رہے گا تو میں اس چیز کو استعمال کرنے سے باز رہوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے 20 افراد سے، جب اس نے اشتہار دیا تھا تو 20 افراد نے اس سے رابطہ کیا تھا، جن میں سے اس نے ایک خاتون کا انتخاب کیا، اور وہ خاتون جو ہیں اب وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیلی کئی تھپڑ مارتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ مزے سے تھپڑ بھی کھاتا ہے۔ لیکن اس نے اس کا جو نتیجہ بتایا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہاں واقعی جب سے میں نے تھپڑ کھانے شروع کیے ہیں تو میں جتنے گھنٹے استعمال کرتا تھا فیس بک یا سوشل میڈیا اس میں اب کافی کمی آ گئی ہے۔ یہ خبر شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج کہیں نہ کہیں ہم اپنے رشتوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی کسی پارٹی میں شریک ہوں، آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے ہوں، آپ کسی کو ملنے کے لیے گئے ہوں، ایک ہی گھر کے افراد جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہر شخص اپنے فون کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، انسان اس موبائل فون کے ساتھ اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر اتنے گھنٹے ضائع کرنے کا اس شخص کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ یا تو ہے نا کہ اس سے کوئی اچھا آؤٹ کم آپ کو ملے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، پھر بھی اگر آپ کو مل رہا ہو تو بھی آپ کو کچھ گھنٹے رکھنے چاہیے
آج ہم بیڈ پہ لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، حتیٰ کہ سونے سے پہلے تک بھی ہم لوگ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس فون سے زیادہ ہمارے رشتوں کی ضرورت ہے اور ہمیں ان رشتوں کو وقت دینا چاہیے. تو اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہوگا آپ نے کامنٹ سیکشن میں شیئر کرنا ہے. لیکن 5 کے پنچ کی آج کی آخری خبر جو ہے وہ رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کمالیہ گاؤں ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کے پاس، وہاں 80 سالہ خاتون اپنے گھر میں تھیں جس وقت 2 لڑکے جو کہ ابھی بہت ینگ تھے اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ان کی آبرو ریزی کی. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب وہ دونوں لڑکے جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. آئی جی پنجاب جو ہیں راؤ سردار، انہوں نے سخت قسم کی ہدایات دی تھی کہ 80 سالہ خاتون کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا بہت عجیب بات لگتی ہے. ہمارا معاشرہ ذہنی طور پہ معذور ہی نہیں بہت بیمار بھی ہو چکا ہے. اور تھینک گاڈ کہ اب وہ جو ملزم ہے، نام ذرا اس کا ملاحظہ فرمائیں، آپ کو بڑا شرم آئے گی سن کے، نام ہے جی مجاہد، اور اس کا ایک ساتھی بھی تھا جو اس کے ساتھ پلانر تھا جس نے 80 سالہ خاتون کے ساتھ یہ حرکت کی. 7 نومبر کو یہ واقعہ پیش آیا اور فائنلی اب وہ دونوں لڑکے جو ہیں پولیس کی حراست میں ہیں اور امید کرتی ہوں کہ ان کو بھی شاید کوئی سزا ہو جائے. ویسے تو ابھی تک ظاہر جعفر بھی باہر ہے، ابھی تک وہ عثمان مرزا کا کیس بھی کہیں نہیں پہنچا اور ابھی تک عابد ملی بھی جو ہے نا اس کو بھی پھانسی نہیں ہوئی. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا پاکستانی قانون یعنی کیا کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے چھوٹی بچیاں یا لڑکیاں جوان جو تھیں نا وہ ان کے بارے میں اب نہ لڑکے محفوظ ہیں، نہ لڑکیاں محفوظ ہیں، نہ بوڑھی عورتیں محفوظ ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.